تو یو ور ایکسپیکٹنگ دیٹ رضوان کہ یہ ایسا میچ ہونے جا رہا ہے, لو اسکورنگ میچ, کیونکہ 2 میچز سے پہلے والا میچ ساؤتھ افریقہ کا ہائی اسکورنگ میچ ہوا, شری لنکا نے بھی اچھا اسکور کیا اس میں. بڑا تھا اور یہ تو اندازہ تھا کہ ٹف ہوگا, لیکن اس طریقے کا میں شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. پچ دیکھ کے شاید آپ کو بھی اور زیادہ تر لوگوں کو مایوسی ہوئی, کیونکہ بہت ہی انہوں نے اپنے حساب سے ایک ون سائیڈڈ وکٹ بنا دی تھی. ہم نے پہلی اننگ میں ہی دیکھا کہ جب بال پڑ رہا تھا اسپنر کا تو ایک تو گرپ بھی ہو رہا تھا اور جو پچ سے جو ہے وہ مٹی بھی اڑ رہی تھی جب بال پچ کر رہا تھا وکٹ پہ. سو آئی تھنک اس سے تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا جو آپ نے انیشلی بولا کہ آئی تھنک تھوڑا سا آسٹریلیا بھی مس ریڈ کر گیا. کچھ جگہوں پہ انہوں نے زیادہ جذبات اپنے زیادہ دکھائے, جس طریقے سے گلین میکسویل کا آؤٹ ہونا یا کچھ سافٹ ڈسمسلز ہو گئے جس طریقے سے کیری کا تھے. ادروائز یہ وکٹ ایسی تھی کہ 240 تک یہ لوگ پہنچ سکتے تھے, کیونکہ آخر میں گرتے پڑتے بھی وہ 200 رن تک پہنچے. پھر جب کچھ ایررز آئی تھنک وہ اگین پچ ریڈ کرنے میں اور ادھر کا ڈیو فیکٹر آ گیا سیکنڈ اننگ میں, اس کے بعد وہ اس طریقے سے اسپنرز ان کے زیادہ پرفارم نہیں کر سکے. اینڈ آئی تھنک ایک جو آسٹریلیا کا ایک مسئلہ تھا جو شروع میں بات ہو رہی تھی کہ ان کے اسپنرز ویک, اسپن اٹیک جو ہے ان کا بھی ویک سائڈ پہ دکھ رہا تھا, اسپیشلی جب ایشٹن ایگر انجرڈ ہوئے اس کے بعد وہ کل نکل کر آیا ہے سامنے, کیونکہ زیمپا بھی اگر آپ ان کا بھی ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو از ناٹ اے بگ اسپنر آف دی کل کے میچ کے بعد نا ایک تنقید لازمی ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جو آئی پی ایل کے میچز کھیلتے ہیں نا آسٹریلین سٹارز آ کے, تو وہ ان کا نقصان ہوا, کیونکہ پچ تو بیٹنگ پچز ہوتی ہیں آئی پی ایل میں. کل اتنی ڈرائی اینڈ ڈیم پچ, وہ چنئی تو مشہور ہے کہ وہ ایک اسپن پچ ہے آف کورس, لیکن اتنی ڈرائی اینڈ ڈیم پچ کہ نقصان آسٹریلیا کو ہی ہوا ہے. اور کریڈٹ دیا جا رہا ہے آئی پی ایل کو کہ انڈین سٹارز وہاں کھیلتے ہیں, ان کو پتا تھا اپنی پچ وہاں بنائی گئی ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو ہوم گراؤنڈ کا آبویسلی بینیفٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو تو پتا تھا. جیسے جڈیجا نے بھی بعد میں بولا کہ یار یہ وکٹ ایسی ہے کہ ادھر آپ نے ایز اے ٹیسٹ کرکٹ کے حساب سے بیٹنگ یا بالنگ کرنی ہے, ناٹ لائک اے ون ڈے وکٹ. سو وہ تو ان کو ظاہر سی بات ہے پہلے سے اپنے ہوم گراؤنڈ کا فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک آسٹریلیا شاید تھوڑا سا بہتر کر سکتا تھا پرفارم. اسپن اٹیک ان کا ضرور ایکسپوز ہوا ہے, کیونکہ انڈیا میں اگر آپ ٹریڈیشنلی بھی دیکھیں تو فنگر اسپنر زیادہ چلتے ہیں. آف اسپنر ہو یا لیفٹ آرم اسپنر ہو, رسٹ اسپنر جو کہ لیگ اسپنر ہوتا ہے اس کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں ہوتی جتنی جب بھی انہوں نے اپنے اسکواڈ میں بھی دیکھے تو چہل وغیرہ کو ڈراپ کیا اور اشون کو وہ لے کر آئے, کیونکہ فنگر اسپنر زیادہ چلتا ہے. سو آئی تھنک یہ 2-3 چیزیں ہیں. آسٹریلیا کو بھی آگے جاتے ہوئے دیکھنا پڑے گا جس طریقے سے ان کا اسپن اٹیک ایکسپوز ہوا ہے. گلین میکسویل اگین پارٹ ٹائم بالر ہیں, ٹریوس ہیڈ اگر آ بھی گئے تو وہ بھی ایک پارٹ ٹائم بالر ہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اب پچ صحیح سے ریڈ وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے, کیونکہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آسٹریلیا دے مس ریڈ دا پچ, کیونکہ 2 اسپنرز انہوں نے کھلایا فور اسٹیون اسمتھ اور ایڈن زیمپا. اس پہ ہم آف کورس بات کر رہے ہیں. سابق فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں ساجد خان صاحب, آل دا وے فرام ہیوسٹن, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ساجد بھائی بہت شکریہ. ذرا کل کے میچ پہ ہم بات کر رہے ہیں. آسٹریلیا آف کورس بڑا میچ تھا انڈیا کے اگینسٹ. اتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے لو اسکورنگ میچ ہوگا اگینسٹ آسٹریلیا آف کورس؟ بہت شکریہ طلحہ اور رضوان, آپ دونوں کو بہت بہت سلام, آپ نے موقع دیا, بہت شکریہ. یقینی طور پر یہ ظاہر موضوع بحث ہو سکتی ہے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیا کے درمیان, اور آسٹریلیا کی کارکردگی ہر شعبے غیر معیاری رہی, پلاننگ غیر معیاری تھی. ان کی ٹاس جیتنے کے بعد جو ڈیسیژن تھا اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کے لوگ توقع رکھ رہے تھے. آسٹریلیا اس سال میں 2 دفعہ سیریز کھیل کے جا چکا او ڈی اے میں, اور ورلڈ چیمپئن ہے, 5 دفعہ ورلڈ کپ جیت چکی ہے. اور آسٹریلیا کی ٹیم انڈر اسٹیمیٹ کر گئی پچ کو ریٹ کیا. اور دیکھا جائے آسٹریلیا کی کارکردگی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہم توقع رکھ رہے ہیں. جو توقع ہم آسٹریلیا کا رکھ رہے تھے, ورلڈ کلاس کارکردگی دکھائے گی, غیر معیاری کارکردگی تھی ہر شعبے میں. اگر دیکھا جائے ٹاس جیتنے کے بعد جب ان کے کپتان بات کرتے ہیں پچ پہ اتنے رن نظر آ رہے ہیں, اور ٹاس جیتنے کے بعد تو پلے کرنے کا موقع ہوتا ہے. بیٹنگ پاور پلے کی بات کریں, بالنگ پاور, مگر یہاں پر آل کریڈٹ انڈیا کو دینا پڑے گا. اور انڈیا کی پلاننگ, انڈیا کی بالنگ, انڈیا کی بیٹنگ اور انڈیا کی کپتانی واضح طور پر نظر آ رہی ہے. چیمپئن ٹیم بن کے سامنے نظر آئی, اس نے پلے کیا, اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا. اور سر گریٹ وراٹ کوہلی کا تو میں کوئی نعمت بدل دے ہی نہیں سکتا, بتا ہی نہیں سکتا. سی نے تو آؤٹسٹینڈنگ اننگ کے لیے 97 رن بنائے, مگر یہاں پر آل کریڈٹ جس طرح آپ اور رضوان بات کر رہے ہیں, یہ ساری چمک آئی پی ایل کی ہے. آئی پی ایل یقینی طور پر اس کی کرکٹ کی اگر ہمیں بات کی, جس کی انڈین اسپنروں کی بات کی, ان کی ایکسپیرینس پر راج کرتا ہے. یہ آج کا میچ تو نہیں تھا, یہ آسٹریلیا کو پتا تھا اس گراؤنڈ میں میچ کھیلا جائے گا, سارے کھلاڑی ان کے کھیلتے ہیں. لیکن بھائی آپ ٹھیک ہے, معافی چاہوں گا, آپ کریڈٹس تو دے رہے ہیں انڈین کپتانی کو, انڈین بالنگ کو, انڈین بیٹنگ کو, لیکن کریڈٹس آپ پچ کریٹرز کو بھی دیتے ہیں شاید, کیونکہ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں عبدالرزاق صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انڈین ٹیم کو پہلے سے معلوم تھا کہ پچ بننے جا رہی, تبھی 3 اسپنرز انہوں نے کھلائے ہیں. آسٹریلیا تو صحیح ہے مس ریڈ کر گیا پچ, 2 اسپنرز ان کے پاس تھے, اسٹیو اسمتھ اور ایڈم زیمپا, لیکن
है? तनकीद तो वो कर रहे हैं कि शायद ऑलरेडी मालूम था इंडियन टीम को, अब इतना भी फायदा तो नहीं होता ना, आईसीसी को भी धोखे में रखा हुआ है शायद इंडियन टीम में, वो कह रहे हैं। देखिए, रज़ाक को तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, मैं अपना तज़किया बोलूंगा। कमेंट्स तो पूरी दुनिया को पता है कि 2011 के तहत सिर्फ 2023 वर्ल्ड कप है और इंडिया अपने 9 मैच 9 सेंटर पे खेलेगा। इंडिया के एनालिस्ट, इंडिया के ग्राउंड, इंडिया के आईसीसी उनके साथ काम कर रही है। दोहरी पॉलिसी है, ये वर्ल्ड कप तो करा रहे हैं मगर हर चीज अपनी मनवाने के साथ साथ उसकी तमाम चीजें उनके साथ प्ले कर रही है। प्ले का मतलब क्या होता है, आपके ग्राउंड स्टाफ से लेके उनका कोचिंग स्टाफ, उनका क्रिकेट बोर्ड हर जगह एक पेज पर मौजूद है। और ये चीज तो आपको क्या बहुत पहले पता, इस तरह की पिच तो मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं होगी जहां 3 स्पिनर खेल रहे हों और ये 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हों और इससे पहले ओडीआई सीरीज खेल के हों, आखिरी ओडीआई खेले हों। तो मुझे ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अंडर एस्टिमेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जिसमें कि हम को रख रहे थे। इसमें किस तरह आउट हुआ, सॉरी टू से, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उनको फुटवर्क यूज करना ना है, स्पिनर को अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते, बॉल को अगेंस्ट द ब्रेक खेलने जा रहे हैं, ब्रेक के साथ खेलने की एबिलिटी नहीं है। जो 5 दफा की वर्ल्ड चैंपियन हो तो बात ये होती है, दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया ने तो आप अपने आप को जिस तरह शो किया है, सॉरी से ऑस्ट्रेलिया लग रही थी जिन्होंने 5 दफा वर्ल्ड कप जीती और आईपीएल इनके खिलाड़ी उस ग्राउंड में खेलने के ऑफ कोर्स साजिद भाई 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस है, इनकी कितने चांसेस होंगे वर्ल्ड कप में, आगे चल के आपसे अभी बात करेंगे। रिजवान मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि अब साबिक क्रिकेटर्स जो हैं, मौजूदा क्रिकेटर्स भी हैं, जैसे मोहम्मद आमिर साहब भी कह रहे हैं कि भाई 20 तोपों की सलाम नहीं है जिसने पिच तैयार की है। तो कल की पिच पे तो बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत तनकीद भी की जा रही है कि कल बहुत टाइम पिच थी। एग्जैक्टली वो तो थी। और अगर आप ओवरऑल स्केड्यूल भी देखें, जिस तरीके से इंडिया ने अपना इंग्लैंड के साथ भी जिस ग्राउंड में मैच रखा है वो भी स्पिन फ्रेंडली ही विकेट है। सो ऑब्वियसली एक होम टीम के होने के नाते और फिर बीसीसीआई और आईसीसी का रिलेशनशिप आई थिंक अब किसी से ढका छुपा नहीं है, जिस तरीके से दोनों साथ चलते हैं। सो वो वाला एडवांटेज तो उन्होंने लिया है। और अगर आप पिछले 3 वर्ल्ड कप भी देखें, 2011, 2015, 2019 होम टीम्स ही जीती हैं वर्ल्ड कप। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडवांटेज ज़रूर ले रहे होते हैं। लेकिन येस, कल की विकेट बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड, एक नॉन फ्रेंडली विकेट थी जो बिल्कुल ही इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। बट हैविंग सेड दैट, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक आप इंटरनेशनल टीम है, ऑस्ट्रेलिया कल अगर थोड़ा सा बेहतर, एक तो उनके स्क्वाड में स्पिन की डेप्थ नहीं है जो कि कल एक्सपोज हुआ, उनके पास बेंच पे भी कोई स्पिनर नहीं है। अगर वो तीसरा स्पिनर खिलाना भी चाहते तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सो आई थिंक वो भी एक एक्सपोज हुआ। पर बाकी आई थिंक थोड़ा सा कैप्टनसी वाइज भी शायद शुरू में 3 ओवर बाद हेजलवुड स्टार्क को हटा दिया जबकि 3 विकेटें गिरी हुई थी। उस टाइम पे आपने मैक्सवेल और फिर बाद में जैम्पा को लेकर आए, सो वहाँ पे एक इंडियन टीम को एक स्पेस मिली। और कोहली तो स्पिन पे नहीं हो सकता आउट, मतलब है बहुत ही रेयर होगा कि वो स्पिन पे आउट हो जाए और इस तरह के स्पिनर्स पे। सो आई थिंक थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की भी मिसकैलकुलेशन, थोड़ी गलतियाँ उनकी तरफ से भी निकल कर आई। बट येस, एक आई थिंक आगे जाते हुए ऐसी विकेट, स्पेशली कि फर्स्ट इनिंग पे ही विकेट पे बॉल गिरते ही विकेट से धूल निकल रही हो, तो आई थिंक ये काफ़ी अनफेयर है।